يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمتوں کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور اللہ کی بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ضلعی جمعیت اہل حدیث بہیٹ بروز ضلع صاحب گنج کی جانب سے مجھے ایک عنوان دیا گیا ہے اور اسی موضوع پر بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ موضوع ہے اپنے گھر کو دیندار کیسے بنائیں۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بڑا ہی حساس موضوع ہے۔ ایک انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی دیندار ثابت کرے اور اپنے گھر والے کو بھی دیندار بنائیں، کیونکہ یہ دنیا بہت ہی مختصر ہے، اس دنیا کی زندگی بہت ہی معمولی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور دنیا آنے والی ہے اور ایک زندگی آنے والی ہے، جو زندگی ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے، وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا سکھ اور دکھ میں کٹ جائیں گے، مگر وہ زندگی کبھی بھی کٹنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی میں، معمولی سی زندگی میں اپنے آپ کو نیک بنا لیں، اپنے آپ کو دیندار بنا لیں اور اپنے گھر کو بھی دیندار بنائیں۔ وہ زندگی جو بہت ہی لمبی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، اگر ہمارے اندر دینداری ہوگی، ہمارے گھر والوں کے اندر دینداری پائی جائے گی، تو اس زندگی کے اندر جو سکھوں کی زندگی ہوگی، نعمتوں کی زندگی ہوگی، وہ زندگی ہمیں نصیب ہوگا، اور پھر ہم بڑے ہی چین و سکون کے ساتھ اس زندگی کے اندر رہیں گے۔ اور اگر دینداری ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، گھر والوں کے اندر دینداری نہیں پائی گئی، تو پھر بھی اور اپنے گھر والے بھی بڑے ہی دکھوں میں رہیں گے، بڑے ہی مصیبتوں میں رہیں گے، بڑے ہی پریشانیوں میں رہیں گے۔ اس زندگی کے دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنے کی اور بچانے کی ہمیں پوری فکر کرنی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو
کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ رب العالمین نے خصوصاً مومنوں کو حکم دیا گیا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ اس دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، مگر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے کہ جب پورے دنیا کے لوگوں کو جب کہنا ہوتا ہے تو قرآن یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں۔ اگر کافروں سے کہنا رہتا ہے تو کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اور اگر عیسائیوں یہودیوں سے خطاب کرنا رہتا ہے تو کہتا ہے یا اہل الکتاب۔ تو اس آیت کے اندر خصوصی طور پر مومنوں سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جو جہنم اتنا کٹھن ہوگا، اتنا سخت ہوگا، اتنا دردناک ہوگا کہ اس جہنم کے جو ایندھن ہوں گے وہ ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر ہم آگ ایندھن کا استعمال کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں تو لکڑیوں کا، عام طور پر لکڑیوں کا یا کوئلے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جہنم کے اندر جو ایندھن ہوں گے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جیسے ہی جہنم کے اندر انسانوں کو پھینکا جائے گا تو جہنم اور زیادہ بھڑکنے لگے گی، جیسے ہی ان کے اندر پتھر کو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ اور زیادہ ہولناک ہو جائے گی۔ تو اس جہنم سے بچاؤ، اور اللہ نے کیا اس کے بارے میں بیان فرمایا، کیسے فرشتے ہوں گے اس جہنم کے اندر، فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے ہی سخت دل والے ہوں گے، بڑے ہی سخت دل، بے رحم ہوں گے، جن کے دل کے اندر رحم نہیں ہوگا، بڑے ہی طاقتور ہوں گے اور سخت دل ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کے حکم کو وہ انجام دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اتنی کٹھن ہے، وہ جہنم اتنا دردناک ہے اور اس کی عذاب بھی بڑا ہی سخت ہے۔ آج ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، اس دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے وہ بھرپور کوشش کرتا ہے، تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کتنی فکر کرنی چاہیے۔ آج اگر ہمارے گھر کے اندر آگ لگ جائے اور گھر والے سب گھر کے اندر ہی رہ جاتے ہیں تو ہم انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، بلکہ محلے والے کو بھی ان کی اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ آؤ لوگوں، میرے گھر کے اندر آگ لگی ہے، میرے گھر کی آگ کو بجھا دو تاکہ میرے گھر والے محفوظ رہیں۔ تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے بھی ہماری اولاد محفوظ رہے اور آخرت کی آگ سے بھی محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار والدین اپنے بچے کو صحیح راستے پر لانے کے لیے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، کبھی کبھار ڈانٹتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں اور انہیں طرح طرح کی نصیحتیں بھی کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرے کہ ہمارے والدین ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، ہماری بہتری چاہتے ہیں، ہمیں صحیح راستے پر لانے کی فکر
فکر کرتے ہیں، ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون و آرام چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں ہمارا ٹھکانہ اچھا ہو، اس بات کی وہ فکر کرتے ہیں۔ تو اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے والدین ہمیں نصیحت کرتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کے لیے، اچھے کے لیے کہتے ہیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بھرپور ہم کوشش کریں اپنے اولاد کو دنیا کی آگ سے بھی بچانے کی اور آخرت کی آگ سے بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے گھر کو دیندار کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئیے چند نسخے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اپنے گھر کو دیندار بنانے کا سب سے پہلا جو اسٹیج ہے کہ ہم بچے کی ماں کا جب انتخاب کریں، شادی کا وقت جب آئے تو دیندار عورت کا انتخاب کریں۔ یہ سب سے پہلا اسٹیج ہے اپنے گھر کو دیندار بنانے کا، کہ اگر ہم اپنی بیوی تلاش کر رہے ہیں تو دیندار خاتون کا انتخاب کریں، اگر ہم بہو تلاش کر رہے ہیں تو دیندار بہو کا انتخاب کریں، اگر ہم داماد کا انتخاب کر رہے ہیں تو دیندار داماد کا انتخاب کریں، کیونکہ انہی سے ہمارے گھر کا نرمان ہوگا، اسی سے دین اور ہمارے آخرت کی اسی میں دار و مدار ہے۔ اگر ہماری بنیاد ہی اگر صحیح نہ رہے تو پھر سمجھ لیجئے ہم اس کی پھر سدھار کی امید بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کو، نوجوان بیٹے کو پکڑ کر کے لے آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ امیر المومنین یہ میرا نوجوان بیٹا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، میرا جو حق ہے میرے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے۔ باپ بھی سامنے ہے، بیٹا بھی سامنے ہے۔ بیٹا فوراً کہتا ہے امیر المومنین رک جائیے، آپ اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے میری بھی ایک بات سن لیجئے۔ امیر المومنین کہتے ہیں سناؤ بیٹا کون سی بات ہے؟ جوان بیٹا کہتا ہے امیر المومنین باپ کے جو حقوق ہیں وہ تو ہی ہیں، لیکن کیا اولاد کے بھی کچھ حق ہیں امیر المومنین؟ اگر ہیں تو ذرا بیان کیجئے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں اولاد کے بھی حق ہیں، اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلا حق ہے کہ ایک باپ اس کی ماں کا جب انتخاب کرے تو ایک صالح عورت کا انتخاب کرے، ایک دیندار عورت کا انتخاب کرے، اور اس کا دوسرا حق یہ ہے، دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ جب بچہ جنم لے دنیا کے اندر تو اس کا ایک بہترین اور اچھا نام رکھے، اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس بڑا ہونے لگے تو اس کو اچھی تربیت دے اور اسے اچھی تعلیم دے۔ کہا اس نوجوان بیٹے نے کہ امیر المومنین یہ تین حق جو آپ نے بیان کیا، یہ تین حق میرے باپ نے میرے اوپر جو تھے ادا نہیں کیا۔ میرے باپ نے نہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے میرا اچھا نام رکھا ہے، اور نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی اچھی تعلیم اور صحیح تربیت دی ہے۔ امیر المومنین یہ باپ میرا ہے، اس نے میری ماں کا جو انتخاب کیا ہے تو ایک مجوسی عورت ہے، ایک غیر مسلم عورت سے اس نے نکاح کیا تھا، ایک مجوسی عورت کا اس نے انتخاب کیا تھا۔ اور امیر المومنین جب میرا جنم ہوا تو اس نے میرا جو نام رکھا وہ میرا نام گوبریلا اس نے رکھ دیا۔ گوبریلا جانتے ہیں وہ جو گوبر کا کیڑا ہوتا ہے، گوبر کو لڑکا لڑکا کر کے لے جاتی ہے۔ امیر المومنین اس نے میرا نام گوبریلا رکھ دیا، اور اس نے میری اچھی صحیح ڈھنگ سے تعلیم و تربیت بھی نہیں دی۔ عمر فاروق کہتے ہیں تم اپنے حق کے لیے میرے پاس مانگنے کے لیے آئے ہو، حالانکہ تم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی تم نے نہیں کی ہے، اور آج تم اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے میرے پاس آئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو پتہ یہ چلا کہ اس کا پہلا جو اسٹیج ہونا چاہیے صحیح انتخاب، تو دیندار عورت کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، تنکح المرأۃ لاربعین، کہ یہ جو عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، 4 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، ولحسبہا، اس کے خاندان ننھیال ددیال کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، ولدینہا، اور دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو تم کیا کرو، فاظفر لذات الدین، تم کیا کرو، دین والی کو تم لازم پکڑ لو، دین والی کو لازم پکڑ لو۔ آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، آج ہم دینداری چاہے جہاں جائے ہم دیکھتے ہیں تو دنیا داری ہے کہ نہیں، اس کے اندر دنیا والے ہیں کہ نہیں ہے، دھن دولت ہے کہ نہیں ہے، گھر بار اچھا ہے کہ نہیں ہے، وہ اچھا بزنس نوکری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، چاہے دین جہاں چاہے چلا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 4 چیزوں میں اگر 3 چیز پائی جاتی ہیں لیکن ایک چیز جو دین نہیں پائی جاتی ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 4 چیزوں میں ایک پائی جاتی ہے صرف دین، باقی 3 نہیں پائی جاتی ہے تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا فاظفر لذات الدین، تم کیا کرو، تم دین والی کو تم لازم پکڑو، تربت یدائک، تیرا ہاتھ مٹی میں مل جائے۔ یہ ایک بد دعا ہے کہ تیرے ہاتھ مٹی کو لگ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلا اسٹیج جو ہونا چاہیے وہ دیندار عورت کا انتخاب ہونا چاہیے، تاکہ وہ عورت جب گھر میں آئے گی، ایک ماں اپنے بچے کو جو صحیح تعلیم و صحیح تربیت دے پائے گی، باپ سے نہیں ہو پائے گا۔ باپ صبح نکلتا ہے روزی روزگار کے دھندے میں، شام میں آتا ہے، ماں پورا دن اپنے گھر میں رہتی ہے، اگر وہ چاہے تو بہترین تعلیم اور تربیت دے سکتی ہے اپنے بچے کو۔ ماں کا گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اسی لیے ایک ماں جتنا اہم رول ادا کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ماں سے ہی زیادہ تر بچے کچھ لیتے ہیں اور پکڑتے ہیں اور کیچ کرتے ہیں، اور ماں کے چال چلن اور ان کے ویوہار کے مطابق ہی بچے زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ اسی لیے دیندار عورت کا انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات ہے، جب ہم انتخاب کر لیں کسی دیندار عورت کا تو ہم سنت کا خیال کریں اور رسم و رواج بدعت و خرافات کو ہم کہیں دور لے جا کر کے پھینک دیں۔ رسم و رواج کے بجائے سنت کا ہم خیال رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کیونکہ ہم جب نکاح پڑھانے کے وقت جب ہم خطبہ بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ تمام کاموں میں سب سے بدترین کام جو ہے وہ کام دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، نکاح کا خطبہ ہے یہ نکاح پڑھانے کے وقت کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچا دینے والی ہے۔ اور پھر نکاح کے وقت 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ یہ 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں انسانوں کو ڈرایا گیا ہے، تینوں آیتوں میں انسانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو دنیا کے لوگوں، اللہ سے ڈرو مومنوں، اور اللہ سے ڈرو اور بھلی بات کہو، سیدھی سادھی بات کہو۔ یہ نکاح پڑھانے کے وقت خطبہ دیا جاتا ہے اور بار بار 3 مرتبہ 3 آیتوں میں انسانوں کو ڈرایا جاتا ہے، مگر ساری سنت کو ہم درکنار کر کے ہم رسم و رواج کے مطابق ہم اپنا کام انجام دیتے ہیں اور لڑکی کا انتخاب کرنے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ گئے، دیکھ کے آئے، پھر آئیں گے بعد میں کچھ لوگ، پھر لڑکا جاتا ہے، پھر اس کا دوست یار جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ پھر محلے کے لوگ جاتے ہیں اور اس لڑکی کو جا کے دیکھتے ہیں، گھر کی بہو ہے، ہم لانے جا رہے ہیں اپنے گھر کے لیے، اور پورے محلے والے کو دکھا دیتے ہیں۔ اپنے گھر کی بیٹی ہے، لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم اپنی بیٹی کو بے
پردہ کر دیتے ہیں، جبکہ ایک نوجوان لڑکی کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا ہے دنیا تمام کے تمام ایک متاع ہے، سامان ہے، یہ دنیا سب کے سب ایک سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، اور سب سے بہترین سامان جو اس دنیا کے اندر ہے المرأۃ الصالحہ، یہ نیکار دیندار عورت ہے، یہ دنیا کے تمام سامانوں میں سب سے بہتر ہے، سونے سے، چاندی سے، ہیرے سے، موتی سے، اور دنیا کے جو تمام جواہرات ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین جو عورت ہے، نیکار عورت ہے، سب سے بہترین سامان ہے۔ آج جب اپنے گھروں کے اندر ہمارے پاس کچھ ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سونے چاندی ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو دکھاتے نہیں پھرتے ہیں، بلکہ ہم گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس لاکھ روپے ہیں گھر کے اندر، ہم لوگوں کو دکھاتے نہیں پھرتے ہیں، بلکہ اگر ہم گھر کے اندر اگر ہم 1 لاکھ روپے کو گن رہے ہیں اور اس دوران کوئی آدمی آ جاتا ہے تو ہم جلدی سے اپنے نوٹوں کو چھپا لیتے ہیں، جلدی سے ہم پردہ میں کر لیتے ہیں، اور یہ عورت جو تمام دولت سے بہتر ہے، اس کو ہم کیسے بے پردہ کر دیتے ہیں میرے بھائیو اور دوستو۔ یہ رسم و رواج، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھنا ہے تو صرف شوہر جا کر کے دیکھے، بلکہ دیکھنے کے لیے اسے کہا گیا ہے کہ شوہر ایک نگاہ ہونے والی بیوی کو دیکھ لے۔ تو اس طرح رسم و رواج سے دور رہنا ہوگا، سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا، اور پہلا انتخاب کے اندر ہی اگر وحیات آ گئی، خرافات آ گئی، بدعتیں آ گئی، تو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں اور دوستو ہم آگے پھر اچھائی کی امید کیسے کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو، دیندار تو چھوڑیے، بدعتی گھرانے میں ڈھکیل دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے بدعتی گھرانے میں اس کا نکاح کرا دیا۔ ذرا سوچئے، ہم اپنی بیٹی کا اس دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے آخرت کی مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنے مزار والے، کتنے قبر پرستے، کتنے چادر والے، ان کے ہاتھوں میں ہم اپنی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کہ مصیبت نکاح کب ہوگا، عمر ڈھل رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا دینے کے لیے آخرت کی مصیبت میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو ڈھکیل۔ دوسرا اور تیسرا اس کا جو حق ہے کہ جب انتخاب ہو جائے، گھر کے اندر بیوی آ جائے، بیوی کے پاس آئے تو دعا پڑھ کر کے آئے۔ دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دعا پڑھ لے تبھی جا کے اولاد بہترین صالح اولاد ہوگی، اور جب اولاد ہو جائے تب تم بہترین اس کا نام رکھو، اچھا نام رکھو۔ آج کل لوگ یہ کیا کہتے ہیں، گوگل سے سرچ کر کے، انٹرنیٹ سے نکال کر کے جو سننے میں اچھا لگا وہی نام دے دیے۔ کتنے ایکٹر کے، کتنے ہیرو کے کیسے کیسے نام دے دیتے ہیں کہ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے۔ نبی نے کہا کہ تم کیا کرو، اچھا نام رکھو، کیونکہ نام کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کا نام اگر سلمان رکھیں گے، اگر آپ کا یہ ذہن میں سوچ ہے کہ ہم نے اس کا سلمان اس لیے رکھا کہ ایک صحابی سلمان فارسی تھے، تو پھر اس کا جو ہوگا تربیت جو ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اندر وہ اوصاف آئیں گے سلمان فارسی جیسا۔ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سلمان کوئی اور ہے جو سلمان خان ہے، اس کے نام سے ہم رکھ دیتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہی کچھ کرے گا جو وہ کرتا۔ تو نام کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے آپ بہترین نام چنیں، اور اس کا ایک اولاد کا اس کے بعد حق یہ ہے دیندار بنانے کا کہ جب وہ جنم لے لے تو پھر جنم لینے کے بعد آپ جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ اس کے کانوں میں پہنچائیے، اللہ کی بڑائی پہنچائیے اس کے کانوں میں، اس کو کہلوائیے لا الہ الا اللہ کہو،
पूरा कलमा नहीं कह सकता ला इलाहा इल्लल्लाह, कम से कम अल्लाह अल्लाह इतना कहना चाहिए। अल्लाह तो एक माँ बताएगी बच्चे को अल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, बाप भी बताएगा, भाई भी बताएंगे, बहन भी बताएंगी, तो फिर वो बच्चा जो है उस बच्चे के अंदर वही चीजें उसके दिल के अंदर घर करने लगेंगी। और अगर दूसरे उल्टे सीधे कलिमात हम अगर बच्चे को बताएंगे तो वही चीजें उसके दिल के अंदर वो घर करेंगे। चुनांचे कहा जाता है कि बच्चे का जो जहन और दिमाग होता है बिल्कुल खाली होता है, खाली गिलास की तरह। आप जो कुछ उसमें डालें वही आएगा। आप सादा पानी डालें सादा आएगा, लाल पानी डालेंगे तो गिलास के अंदर लाल ही रहेगा, और अगर आप उसमें दूध डालेंगे दूध रहेगा, शराब डालेंगे शराब रहेगा। लेकिन आज हम जब हमारे बच्चे कुछ गाने वगैरह के जब अल्फाज कहते हैं तो बड़े खुश होते हैं और बुलवाते हैं, बेटा और एक बार बोलो। लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि हम अपने बेटे को पहले अल्लाह कहना सिखाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सिखाएं। जब बच्चा जन्म ले उसका पहला कलमा होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसका आखिरी कलमा भी होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जब दुनिया छोड़ रहा हो तो आखिरी कलमा भी उसका होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ज़बान से निकलना चाहिए, तभी जाकर के वो कामयाब हो सकता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, दीनदार बनाने के और बहुत सारे नुस्खे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम और तरबियत दी है। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा आपके सामने बातें बयान की जाएगी।